کہ اپنے اندر کمال پیدا کیجئے، باہر کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام شاہ زیب ہے۔ جناب محمد فہیم عالم صاحب نے ایک کہانی لکھی ہے اور اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے اندر کا کمال۔ مختصر سی کہانی ہے اور انتہائی سبق آموز ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ امید ہے آپ پسند کریں گے۔ لکھتے ہیں کہ او احمق، تو اٹھتا کیوں نہیں؟ اس کرخت اور غصے سے بھری آواز کے ساتھ اس کی پسلیوں میں ایک زوردار ٹھوکر لگی۔ وہ درد سے بلبلا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ بادشاہ سلامت اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت اس کے سامنے موجود تھے۔ وہ ساری بات سمجھ گیا۔ وہ دراصل ایک حکیم تھا۔ رات دن جنگلوں اور پہاڑوں میں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ آج بھی وہ صبح سے ایک قیمتی جڑی بوٹی کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ وہ شام تک جنگل میں جڑی بوٹی تلاش کرتا رہا، لیکن وہ بوٹی اسے ابھی تک نہ ملی۔ شام کو تھک ہار کر اس نے واپس اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ مارے تھکاوٹ کے اس کا برا حال تھا۔ اسے اپنے پاؤں من بھاری محسوس ہوئے۔ رات بھر وہ ایک دوائی بناتا رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکا تھا، اس لیے نیند بھی بے حد آ رہی تھی۔ وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اسے سخت نیند نے آ لیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ سڑک کے کنارے پر ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا اور اس نے اس پر ذرا سستانے کے لیے اپنا سر رکھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اسے نیند کی دیوی نے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ سو گیا۔ اب بادشاہ سلامت کی وہ سخت آواز اور ٹھوکر کھا کر وہ بیدار ہوا تھا۔ بات واضح تھی۔ سڑک سے بادشاہ سلامت کی شاہی سواری اپنے پورے زور و شور کے ساتھ گزر رہی تھی، لیکن وہ بیچارہ تو گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اسے بھلا ہٹو بچوں کی آواز کہاں سے سنائی دیتی؟ سپاہیوں نے بھی اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن جب اس کے اٹھنے سے بھی وہ نہیں اٹھا تو بادشاہ سلامت کو خود اپنی سواری سے اتر کر آنا پڑا۔ احمق، تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ ہماری شاہی سواری گزر رہی ہے اور تو ٹانگیں پسارے سڑک پر پڑا ہوا ہے، بے ادب گستاخ۔ بادشاہ سلامت کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو رہا تھا۔ جی ہاں، میں اسی بات پر غور کر رہا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ اب تک میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید آپ جنگل کے درندے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر درندوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ زمین پر پاؤں مارتے ہوئے اور دھول اڑاتے ہوئے چلا کرتے ہیں۔ جب آپ نے ٹھوکر ماری تو میں ڈر گیا کہ ضرور جنگل کا کوئی درندہ آ گیا ہوگا۔ حکیم پرسکون لہجے میں بولا۔ کیا؟ اس کی یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور وہ چلا اٹھا۔ گستاخ، احمق آدمی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم وقت کے بادشاہ ہیں؟ شاہی تخت ہمارے قبضے میں ہے، عصائے شاہی ہمارے ہاتھوں میں ہے، 40 قلعے ہماری دسترس میں ہیں، شاہی خزانوں پر بھی ہماری دسترس ہے، ہم ان خزانوں کے مالک ہیں، ہمارے ایک اشارے پر تمہاری موت و حیات کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت کا غصہ آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ احمق میں نہیں، تم ہو، اے بے وقوف بادشاہ۔ حکیم صاحب پر بادشاہ سلامت کے غصے کا بالکل بھی اثر نہ ہوا۔ تو نے جتنی چیزیں بھی اپنی بڑائی اور عظمت کے لیے گنوائی ہیں، یہ سب چیزیں تجھ سے باہر ہیں۔ تو یہ تو بتا تیرے اندر کون سا کمال ہے؟ وہ سب تو باہر کی چیزیں ہیں۔ تاج اگر اچھا ہے تو اپنی ذات کی وجہ سے اچھا ہے کہ اس میں بیش قیمت ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں بھلا تیرا کیا کمال ہے؟ اگر تیری پوشاک اچھی ہے، عمدہ ہے، تو وہ اپنے خوبصورت کپڑے کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ تیری اپنی ذات کی اس میں کیا خوبی ہے؟ اگر یہ سب کچھ تجھ سے جدا ہو جائے تو ذلیل ہو جائے گا، تیری عزت ختم ہو جائے گی۔ یہ بھلا کیا عزت ہوئی کہ اندر کوئی کمال نہیں، جبکہ بیرونی اشیاء پر بھروسہ کر کے اپنی بڑائی اور عزت کو بیان کر رہا ہے؟ اگر تو اپنا کمال اور بڑائی جتلاتا ہے تو اپنے اندر کمال پیدا کر۔ حکیم صاحب بولتے چلے گئے، جبکہ بادشاہ سلامت کا سر جھک چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، واقعی بات تو سچی ہے، میرے اندر تو کوئی کمال نہیں۔ یہ شخص اندر سے باکمال ہے، جبکہ میں اندر سے خالی ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکیم صاحب کون تھے؟ ان کا نام سقراط تھا۔ جی ہاں، وہی مشہور و معروف یونانی حکیم جس نے جڑی بوٹیوں کی خصوصیات پر بہت سی شعراء آفاق کتابیں لکھی۔ تو سبق یہ ہے کہ اپنے اندر کمال پیدا کیجئے، باہر کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا حافظ۔